الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور سراپا نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستو بزرگوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن جائے گا جو پیدا ہوا ہے اسے موت آئے گی خواہ وہ کوئی امیر ہو یا غریب کوئی پیر ہو یا صغیر مفلس ہو یا اسیر کوئی عربی ہو یا عجمی جوان ہو یا بوڑھا بیمار ہو یا تندرست شاہ ہو یا گدھا مریض ہو یا حکیم مسافر ہو یا مقیم ہر کوئی ایک نہ ایک دن موت کے ڈنگ سے ڈسا جائے گا لیکن اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو کچھ تیاری کرو آخر مرنا ہے نمازیں پڑھو تلاوت قرآن پاک کرو حقوق اللہ کی پہچان کرو اور حقوق العباد ادا کرو تو ہم اسے برا جانتے ہیں
ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، تجھے زیادہ علم ہے؟ یعنی موت کا نام بھی سننا گوارا ہم نہیں کرتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا اکثر من ذکرہا ذم لذتی یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرات محترم، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہ ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ بھلا موت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو تمہیں اے لوگو، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور قبر بندے کو روزانہ 3 مرتبہ خود قبر پکارتی ہے۔ قبر کو انسان تو بھلائے بیٹھے ہیں لیکن قبر نہیں بھولتی، قبر روزانہ 3 مرتبہ ندا کرتی ہے۔ ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، بے شک قبر ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، اے انسان تو نے مرنے کے بعد میرے اندر آنا ہے، اے انسان تو نے میرے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اسی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ذکر کر کے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا بعد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے موت کا پہلے ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ انسان تو نے مرنا ہے، کہیں اس فانی زندگی کے عیش و عشرت میں موت کو بھول نہ جانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور پکار کر بلایا اور بولیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟
میں نے کہا یہ بھی بتا، تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا نوجوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے قاری؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے حاجی؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے روزے دار؟ کہاں گئے نماز پڑھنے والے نمازی؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دا نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں، اور ان کی اولاد گلیوں میں در بدر، کیونکہ ان کی بیویاں دوسرے نکاح کر چکی، پھر دوبارہ گھر انہوں نے بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض تو خوش نصیب بھی ہیں جو قبروں میں بھی مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی اپنے سگے باپ کی تو کبھی بیٹے کی تو کبھی بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان تک لے جا رہا ہے اور اس کو دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش ہمیں علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتی ہیں، بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک پر یہ آیات کریمہ جاری تھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی قدر ان سے پوچھو جن کے عزیز، اقارب، بہن بھائی، سنگی ساتھی، رشتہ دار، دوست اس دنیا سے انہیں داغ مفارت دے کر چلے گئے ہیں۔ حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہاں دے دل پر جانی بچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ قسم خدا دے پناہ خدا دی برے عذاب جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دے دے گے دعائیاں۔ حضرات محترم، موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اے انسان، اس 4 روزہ زندگی پر مان نہ کر بیٹھنا، یہ ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی فکر کرو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔
انسان اس دنیاوی زندگی میں اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ سمجھتا ہے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ ایسا ہی اپنی جوانی کی ٹھاٹ باٹ اور مال دولت میں رہوں گا، مجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اگر کوئی مشکل بن بھی گئی تو کیا پرواہ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست سنگی، یار دوست سنگی اور ساتھی جو میری اس مشکل کو حل کر دیں گے۔ مگر جب موت کا پیغام آ جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا جا رہا ہے۔ سب بہن بھائی، رشتہ دار، یار دوست سنگی جو خوشی غمی میں تیرے ساتھ رہتے تھے آج سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دیدانو دیندے راتی رات گزار دے سن، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، وچ باغ دے خزانے جدو وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹا اے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ حضرات محترم موت ہمیں درس دیتی ہے کہ انسان بھائی بہنوں رشتہ داروں اور یار دوستوں پر گمان نہ کر بیٹھنا، یہ تیرے خیر خواہ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی تیرا خیر خواہ ہے تو وہ تیرا نیک عمل ہے جو تیری قبر و حشر کی منزلیں آسان کر کے تجھے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ تو اسی وقت تیرے ساتھ ہے جب تک تو ان میں موجود ہے، لیکن جب تجھے موت آئے گی تو پھر تینوں مونڈیاں تے چک لے جامن گے، کسے ٹوئے وچ سٹ کے آمن گے، گھر آکے تینوں بھول جامن گے، یاد آیا آیا نہ آیا، ایویں میری کرنا ہے، کیوں کفن دی بیڑی چڑھنا ہے، خبر ہے کفن بھی تینوں سرنا ہے کہ نہیں، پایا نہ پایا۔ حضرات محترم اس دنیا میں بڑے بڑے شاہ زور آئے، مگر جب موت کا پیغام آیا بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں دنیا اندر آئے، جتو ملیا پیغام مولادا بستر جھاڑ اٹھائے۔ ایک بادشاہ بڑا جابر سرکش تھا، بہت ظالم تھا، جس نے ایک محل تیار کر رکھا تھا، اسے بڑا خوبصورت بنوایا اور بہت سجایا اس محل کو، پھر کسی قسم بھی کھائی کہ جو شخص اس کے قریب سے گزرے گا، یعنی میرے محل کے قریب سے گزرے گا یا اس کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اسے میں قتل کروا دوں گا۔ اور بعد اس نے کوئی لوگوں کو قتل بھی کرایا اس جرم میں۔ ایک شخص اس کے پڑوسیوں میں سے تھا، اسے بڑی نصیحت کیا کرتا تھا مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں تشریف لائے اور محل کے ارد گرد گھومنے لگے اور بار بار اس کی چوڑیوں کو، اس کی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے محل کو ایک نوجوان دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی ناواقف یا مسافر ہے، جاؤ اسے میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص گیا اور سختی سے یوں پیش آیا کہ نیام سے تلوار نکال کر اسے مارنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، جس سے وہ گر پڑا۔ بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا وہ دیکھو آپ کے نوکر کو اس نوجوان نے مار ڈالا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر دوسرے آدمی کو تلوار دے کر حکم دیا کہ جاؤ اسے وہیں پر قتل کر دو۔ جب دوسرا آیا تو ملک الموت نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو اس سے دوسرے کے قتل ہو جانے کے غضب نے محل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور تلوار پکڑ کر ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا تجھے موت کا ڈر نہیں ہے؟ ایک تو میرے محل کے قریب گھوم رہا ہے، دوسرے دو آدمی
آدمیوں کو تم نے قتل کر ڈالا۔ ملک موت علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا سوچ کر بولیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل ملک الموت ہوں۔ بادشاہ یہ کلمہ سنتے ہی کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ کہہ کر واپس ہونے لگا تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں اور اب تو آپ نے قبر میں جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا صرف 1 منٹ کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے کچھ بات چیت کر لوں اور انہیں کچھ وصیت کر دوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اب تک آپ کہاں رہے؟ اب کوئی فرصت نہیں۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا اور چلتے بنے۔ مرنے کے بعد رونا کیسا؟ جیسا آپ نے سنا کہ بادشاہ کو مہلت نہ ملی۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آواز آئی یا دانیال ترا عجبن، اے دانیال ذرا ٹھہر جائیے، ایک عجیب کرشمہ آپ دیکھنے والے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ آپ کو نظر نہ آیا۔ دوبارہ ندائی دنیا، اے دانیال کہتے ہیں میں ٹھہر گیا اور دیکھا کہ ایک گھر سے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک 4 پائی موتیوں سے مزین ہے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ 4 پائی کے اوپر سے آواز آئی اے دانیال آپ آج ایک عجیب معاملہ دیکھنے والے ہیں۔ میں 4 پائی پر آپ کہتے ہیں چڑھ گیا اور دیکھا کہ اس کے اوپر سنہری بستر بچھا ہوا ہے، مشک اور عنبر سے پر ہے اور اس کے اوپر ایک نوجوان مرا پڑا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ اس کے اوپر نہایت شاندار پوشاکیں اور زیورات تھے جن کا وصف بیان کرنے سے باہر ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور سر پر سونے کا تاج بھی تھا اور کمر میں سبز رنگ کی ایک تلوار بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس تلوار کو اٹھائیے اور اس پر لکھی ہوئی ایک عبارت ہے، پڑھیے۔ میں نے دیکھا کہ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ تلوار سام بن اوج بن انک بن آدم بن ارم کی ہے۔ پھر کہا میں نے 1700 برس کی عمر پائی اور 12,000 کنواری عورتوں سے شادی کی اور 40,000 میں نے شہر بنوائے۔ افسوس کہ یہ زندگی ظلم و تشدد اور بے انصافی اور بے عقلی سے گزری۔ میرے خزانے کی چابیاں 400 کھچر اٹھاتے تھے اور دنیا کے بادشاہ مجھے ٹیکس ادا کرتے تھے اور میری شاہی میں کوئی میرا ہمسر و مقابلہ نہ تھا۔ اسی دوران میں نے ربوبیت کا یعنی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، مگر آج مجھے بھوک نے ستایا۔ میں نے 1000 قیمتی موتی صرف جو کے ایک دانے کے عوض دے کر اناج طلب کیا، مجھے نہ ملا۔ انتہائی افسوس کہ آج میں بھوک سے مر گیا۔ اے دنیا والو، میری موت سے نصیحت پکڑو اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا، میری طرح مارے جاؤ گے۔ اب میرے رشتہ دار میرا کچھ نہ کر سکے۔ حضرت محترم، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت موت آسانی فرمائے اور موت کی سختی اور شدت سے محفوظ رکھے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی 300 بار تلواریں ماری جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو آپ زندہ کیا کرتے تھے۔ بعض کافروں نے آپ پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرے نہ ہوں، ہم تو تب مانیں گے کہ اگر آپ کسی دیر سے مرے ہوئے مردے کو زندہ کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جسے تم کہو گے میں اس کو زندہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا
کہ سام بن نوح کو زندہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس قبر پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ تو جوانی کے عالم میں مرا تھا مگر یہ بوڑھاپا کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے آواز سنی تو گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے میرا سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب سے مرے ہو؟ تو کہنے لگا 4000 سال گزر چکے مگر موت کی تکلیف ابھی تک نہیں گئی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی موت کی سختی، اس کے بعد قبر کی منزلیں آتی ہیں۔ میت کو غسل دینے، کفن پہنانے، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر منکر نکیروں سے ان سے جو سوال جواب ہوتے ہیں تو ساری زندگی کا کیا کیا دھرا سامنے آ جاتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حشر کو تو خدا جانے کیا ہوگا، حساب ہوگا، مگر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس سے حاصل ہونے والی روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اپنے بچوں کے لیے جو روزی ہم کما کر لاتے ہیں وہ جائز ذریعے سے ہے یا ناجائز ذریعے سے؟ لہذا سامعین، صاف بات ہے کہ جو ہم بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سے پوچھ ہو گئی، ہمارا حساب کتاب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس مذموم دنیا سے بچ جائیں گے۔ یہ خیال قطعاً دل سے نکال دیں کہ جس اولاد کے لیے تو حرام حلال کما کر لاتا ہے یہ تیرا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ روح نکلتے ہی مردہ ہوئے، ہر کوئی تو ڈرے، ایک پل بھی تینوں گھر نہ رکھے۔ جنا لئی تو باپ کمائے اج کتھے نے تیرے گھر دے، کہندے نے جلتی جلتی کڈو۔ حضرات محترم، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دوپہر آئے یا نہ آئے، شام ہو یا نہ ہو، دن چڑھے یا نہ چڑھے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہے، اس لیے کہ کوئی خبر نہیں کہ کب موت کا پیغام آ جائے۔ کوئی 100 سال زندہ رہے، کسی کی عمر 200 سال ہو جائے، خواہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے، آخر ایک نہ ایک دن تو اسے فانی دنیا سے جانا ہی ہے۔ ہر انسان جائے گا، کوئی خان ہو یا امیر، سلطان ہو یا وزیر، منشی ہو یا مشیر، غنی ہو یا فقیر، صغیر ہو یا کبیر، جوان ہو یا پیر، غافل ہو یا عاقل، ناقص ہو یا کامل، قائم ہو یا قائد، حابط ہو یا ثابت، کبھی ہو یا ضعیف، کمینہ ہو یا شریف، موحد ہو یا ملحود، مقرر ہو یا جاہد، فاسق ہو یا فاجر، کامل ہو یا جاہل، سب کو موت آئے گی۔ بہرحال ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت اللہ پاک ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قبر و آخرت کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 گانا با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، ان قریب ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، کوشش کرو جو دن رہ گئے اس میں جو روزے نہیں رکھتے نا وہ کوشش کر کے 2-3 جو دن ہیں اس میں روزے رکھ لو۔ آئندہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں یار یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں موت، ہر طرف موت ہی موت ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے تو کوئی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے تو کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ اتنی انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، کتنے آدمی مر رہے ہیں یار، ہمارے دل پر پتہ نہیں کون سا پردہ پڑا ہوا ہے جو ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ ہمیں چلو دیکھا جائے گا، اب تو جب قبر میں جائیں گے پھر دیکھا جائے گا، جب فرشتے ڈنڈے ٹھوکیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ ہاں، ادھر کی مار پھر بہت برداشت کرنا مشکل ہے، ابھی کر لیں، ابھی کچھ اپنی
زندگی میں مشقت کریں. رمضان کے روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یار. جو روزے رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ کوشش کریں, جو رکھتے ہیں وہ بھی عاجزی کریں. اللہ پاک ہماری رمضان شریف کی عبادتیں روزے رکھنا قبول کر لیں, عاجزی کے ساتھ, تکبر نہیں کریں, عاجزی کے اللہ پاک کو پسند ہے. دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی قبول کرے. جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک اپنے اس پیارے رمضان کے صدقے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وہ ہماری غلطیاں اللہ پاک معاف فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نماز 5 گانا با جماعت پڑھنے کی توفیق بخشے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما دیں.